جنگل کا قانون جو ہے وہ ایک تاثر ملتا ہے لاہور شہر میں جس طرح کی وارداتیں ہوتی ہیں۔ اب تو جو دوسرے شہروں سے آنے والے لوگ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں رہتے ہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑا افسوسناک واقعہ تھانہ مغل پورہ کی حدود میں جو سول لائن ڈویژن ہے وہاں پر پیش آتا ہے۔ مغل پورہ کے علاقے میں ایک گجرانوالے سے تعلق رکھنے والا شخص جس کا نام تنویر ہے، وہ اپنی گاڑی پہ جا رہا ہوتا ہے اور اس کے پاس تقریباً 10 لاکھ روپے کی جو رقم ہے وہ ہوتی ہے، کچھ موبائل فون جو مہنگے موبائل فون ہوتے ہیں وہ اس کے پاس ہوتے ہیں، اور 2 موٹر سائیکل سوار آتے ہیں۔ حسب معمول جو ایک لاہور کی ڈکیتی کی روایت بن چکی ہے، اسے ڈکیتی کی واردات ہوتی ہے، اور ڈکیتی مزاحمت پر اس تنویر نامی شخص کو جس کا تعلق گجرانوالہ سے ہے اس کو ڈاکو زخمی کر کے اور لوٹ مار کر کے فرار ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ بھی پولیس درج کر لیتی ہے اور پولیس کی جانب سے وہی بلند و باغ دعوے کہ ہم بہت جلد ڈاکوؤں کو گرفتار کر لیں گے، ایک یہ واقعہ ہوتا ہے۔ دوسری جانب جو ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو لوگ جن کے فرض میں شامل ہے کہ اسٹریٹ کرائم کو روکنا، کرائم کو کنٹرول کرنا، وہ ہیں پولیس اہلکار۔ اب تو پولیس اہلکار خود بھی ڈاکوؤں کے اور ڈاکوؤں کی ڈکیتیوں سے محفوظ نہیں رہے ہیں۔ نشتر کالونی میں ایک پولیس کانسٹیبل ہوتا ہے جو جس کی ڈیوٹی 4 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک ہے کہ وہ مختلف علاقے میں نشتر کالونی کا جو تھانہ ہے اس کے علاقے میں گشت کرے، موٹر سائیکل پہ 2-3 نوجوان جو پٹرولنگ کرتے ہیں اس پہ وہ گشت کرے، اور وہ اس کے ڈیوٹی کرنے کے بعد 2 بجے کے بعد جب وہ اپنے آبائی علاقے رائیونڈ سٹی کے علاقے میں جاتا ہے تو وہاں پر 4 ڈاکو اس کو ہی لوٹ لیتے ہیں۔ بڑی عجیب اور بڑی حیرت انگیز بات تھی یہ ہمارے لیے بھی، ہم اس پہ یقین نہیں کرتے تھے کہ جو عوام کے، شہریوں کے، لاہوریوں کے محافظ ہیں کیا وہ بھی لٹنے لگ گئے ہیں۔ بالکل جب اس کی ایف آئی آر سامنے آتی ہے تو اس میں پتہ یہ چلتا ہے کہ 4 ڈاکو ایک جگہ پہ رائیونڈ سٹی کے علاقے میں جو صدر ڈویژن کا علاقہ ہے وہاں پہ ناکہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور اسی دوران وہ ڈاکو اس پولیس اہلکار کو روکتے ہیں جو یقیناً یونیفارم میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے پاس سرکاری موٹر سائیکل بھی ہوتی ہے، اور تو اور اس کے پاس سرکاری ویپن بھی ہوتا ہے جس کی قیمت تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتی ہے۔ جدید قسم کا وہ اسلحہ ہے جو اس فورس کو دیا گیا ہے کہ کرائم کنٹرول کرنے کے لیے، ڈاکوؤں کو جو ہے نکیل ڈالنے کے لیے جو ویپن دیا گیا ہے، ڈاکو وہ والا ویپن لے کے بھی اس سے فرار ہو جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ مرتا کیا نہ کرتا، پھر پولیس اہلکار جو ہے وہ اپنے ہی پیٹی بھائیوں کے پاس جاتا ہے اور ان کی مدد مانگتا ہے، اور ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے۔ یقیناً ایک سرکاری اسلحہ اور ڈپارٹمنٹل اسلحہ تھا، وہ گن پوائنٹ پر اس کا چھینا جاتا ہے، تو پولیس نے اس کی ایف آئی آر بھی درج کر لی ہے۔ اسکرین پر آپ کو وہ ایف آئی آر بھی نظر آ رہی ہوگی جس میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ ڈکیتی کی واردات ہوئی، کس طرح سے ویپن چھینا، کس طرح سے ڈاکوؤں نے ناکہ لگایا، ساری تفصیل اس ایف آئی آر میں موجود ہے۔ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور فیصل کامران جب اپنے عہدے کا چارج لیتے ہیں تو سب سے پہلے جرم انجام کے پروگرام میں ہم نے ان کا انٹرویو کیا تھا۔ بڑے پر امید تھے ہم لوگ بھی کہ نئے ڈی آئی جی آپریشن آئے ہیں، بڑے جو ہے انہوں نے دعوے اور وعدے ہمارے اس پروگرام میں کیے کہ سب سے پہلے ان کا مقصد کرائم کو کنٹرول کرنا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو میڈم سی ایم ہیں ان کا فوکس ہے کہ جو غریب عوام مہنگائی کی ستائی ہوئی ہے ان کو ریلیف ملنا چاہیے، کم از کم جو ان کے پاس کھانے پینے کے پیسے ہیں وہ تو نہ ڈاکو لوٹے، اس لیے کرائم کو کنٹرول کرے۔ اور اسی عزم کے ساتھ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران جو ہے وہ ایک ہمارے پروگرام میں وعدہ بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ کو تبدیلی اور آپ کو فرق نظر آئے گا۔ یقیناً ہر جانے والا جو ہے وہ بھی پہلے جب آتا ہے تو یہی دعویٰ اور وعدہ کرتا ہے کہ جو کچھ ہوتا رہا ہے اس کا میں ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد جب وہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب فیصل کامران آئے تو اس امید کے ساتھ ہم نے بھی ان سے بات کی، لوگوں کو بھی بڑی توقعات تھیں کہ لاہور کا کرائم جو ہے وہ مائنس میں چلا جائے گا، چلے مائنس میں نہ بھی جائے تو اس کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے۔ 400-300 متفرق چوری کی، متفرق کرائم کی جو وارداتیں ہیں وہ روزانہ کی بنیاد پر پہلے بھی ہو رہی تھی اور اب بھی ہو رہی ہیں۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے آنے سے
کوئی فرق ایسا خاصا پڑا نہیں ہے. پتہ نہیں اس کی کیا وجہ ہے، یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ ضرور ہوا ہے کہ ان کے آنے کے بعد ڈکیتی مزاحمت کی وارداتوں میں اضافہ ضرور ہونا شروع ہو گیا.